اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین پروگرام سوشل ایشوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ویک گزرا ہے اس میں ہم سب نے اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش ہو سکی اپنے وقت کے امام کو، امام حسین علیہ السلام کا اور 72 شہدائے کربلا کا چہلم ہم نے اپنے طریقے سے منایا ہے اور اپنے وقت کے امام کو تعزیت پیش کی ہے۔ جی ناظرین، آج ہم پھر دوبارہ سے اپنے وقت کے امام کو، امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی بارگاہ اور آپ سب کے لیے بھی میں عرض کرتی ہوں کہ مومن دوسرے مومن کو امام حسین علیہ السلام کے جب چہلم کی تعزیت پیش کرتا ہے تو ایک عجب سا درد ہے جو اس کے دل میں اٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے آج میں نے اپنے ٹاپک کا نام عزاداری امام حسین علیہ السلام رکھا ہے، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے مجھے سسٹر غزالہ شیرازی سے بہتر کوئی نہیں نظر آیا جو اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد ہے اور ہمیں کس طرح اپنی تعزیت اپنے وقت کے امام کو پیش کرنی چاہیے، اور کیا ایسی تہذیب ہے کہ جو ہمیں اپنانی چاہیے جب ہم مجالس میں جائیں۔ جی ناظرین، آگے چل کر میں اپنی گیسٹ سے بات کروں گی اور ان سے ان کے مفید مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ جو ایام تھوڑے بہت رہ گئے ہیں اس میں ہم بھرپور تعزیت اپنے وقت کے امام کو پیش کر سکیں۔ جی، آپ کو غزالہ شیرازی، آپ کو سب سے پہلے سلام پیش کرتی ہوں، اور وعلیکم السلام، اور آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ ہمارے اس شو میں آئیں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ جو ویک گزرا ہے یہ 40 کا ویک تھا۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ آج 40 کا جلوس لنڈن ماربل آرچ میں نکالا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو، امام حسین علیہ السلام کے 40 کی تعزیت پیش کر سکے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جس طرح میں نے خوش آمدید کہا، اور آگے آپ سے گفتگو ہوگی اسی ٹاپک پر کہ ایکچولی عزاداری کا مقصد کیا ہے اور عزاداری کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خواہر، آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اتنے اچھے پروگرام میں مجھے بلایا اور ایسا سوال کیا کہ عزاداری کیا ہے۔ عزاداری ایک ایسا احتجاج ہے، ایک ایسی بات ہے جو کہ کربلا کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بے شک، اس میں شک نہیں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کو زندہ کیا ہے سیدہ زینب عالیہ نے، جی، اور اس طریقے سے زندہ کیا ہے کہ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام میری شہزادی نے حق و حقیقت کے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں ان سے شہادت سید الشہداء لوگوں تک پہنچی ہے، بے شک، اور مشن جناب سید الشہداء لوگوں تک پہنچا ہے۔ تو یہ جو عزاداری منائی جا رہی ہے یہ سنت جناب زینب عالیہ، سنت جناب علی زین العابدین علیہ السلام ہے۔ بے شک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عزاداری ایک طرح سے قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جی، قرآن مجید میں 6 سپارے کی پہلی آیت مجیدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی جزا و فضا نہ کرے سوائے اس کے کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ جی، اگر ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا بھی بہت ضروری ہے، بے شک، اور اس کا لوگوں تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے، مظلوم کا ساتھ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو عزاداری ہے یہ ایک مظلوم کے ساتھ دیا جا رہا ہے، ایک مظلوم کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، جی، اور یہ ایسا ایک فعل ہے، یہ ایک ایسی بات ہے۔ اب دیکھیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے کربلا کو، بے شک، لیکن ہر کسی کے دل میں کربلا ہے۔ بے شک،
1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اگر وہ واقعہ کربلا بیان کیا جائے تو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ پرانا ہو گیا، نہیں، اس میں اتنی معرفت ہے، اتنی مودت ہے، اتنا خلوص ہے کہ سید الشہداء کا وہ جملہ حل من ناصر ینصرنا آج بھی ہوا میں ہے اور ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہا ہے۔ جی، اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ دیکھیں تحریکیں اٹھتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کوئی تحریک اٹھی کبھی بہت زوروں پہ تھی، کبھی وہ ختم ہو گئی، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ تحریک کبھی اٹھی تھی، لیکن یہ کربلا کی تحریک ایسی تحریک ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی، بلکہ ابھی میں ایک وہ ماشاء اللہ، 8 ایئرز کا، جب جذبے اتنے بہترین ہو جائیں، اتنے صادق ہو جائیں، اتنے چھوٹے بچوں معصوموں کے دلوں میں وہ جذبہ اتنا ہو جائے جی، تو پھر اس تحریک کو کون دبا سکتا ہے؟ اچھا یہاں پر میں ایک بات اور آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے، کہ یہ بھی ایک تربیت اولاد ہے بے شک، کہ ماں باپ نے بچوں کی جو گھٹی میں امام کی محبت ایسے ڈالی ہے کہ اس کو اگر تھکاوٹ ہو رہی ہوگی لیکن مولا کی محبت اس کو تھکنے نہیں دے رہی۔ نہیں، ایک اور بات بھی میں کہوں گی، بے نظیر یہ جو لوگ جا رہے ہیں، جی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاؤں زمین پہ ہیں، جی، بے شک، ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہیں، ان کے پاؤں کے لیے کچھ آیا ہے۔ ان کی تو دیکھیں، ایک تو مہمان نوازی وہ ہے جو عراقی لوگ کر رہے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، ایک مہمان نوازی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہو رہی ہے۔ بے شک، اس مہمان نوازی میں بھی مجھے پوری امید ہے کہ ان کے پاؤں زمین پہ لگے ہی نہیں ہوں گے، جی، ان کے لیے تو کوئی اور انتظام ہوں گے، جو امام کی محبت میں، دین کی محبت میں چل رہے ہیں اور بچانے والوں کی اس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم چل کے جائیں گے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ کربلا کے باہر جی، جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی جی، تو پہلے جو آپ کے ظاہر ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، تو جابر نے ایک پیغام دیا ہوا تھا کہ یہاں جو بھی آئے کوئی بھی سوار نہ آئے، اچھا، کربلا سے پہلے لوگ اتر آئیں اور پیدل چلتے ہوئے آئیں۔ جی، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اس حکم پہ عمل ہو رہا ہے بے شک، جو جابر ابن عبداللہ انصاری نے شہادت امام حسین کے بعد کیا تھا، جی، جو اور ایک پہلے ظاہر وہی ہیں،
بے شک جو ایک رسم چلائی تھی رسم اس کی چلائی دیکھ لیں عزت آج بھی لوگ کر رہے ہیں. آج بھی لوگ کر رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے سال اس سے کم تھے, جی اب اس سے زیادہ ہیں. دیکھیں کسی نے نہیں کہا کہ کوئی جائے, کوئی ٹی وی پہ نہیں ہوا کہ سب لوگ جائیں, آؤ اکٹھے ہو جاؤ, کچھ نہیں. ہر بندہ اپنے طور پہ, بے شک. اپنے طور پہ تیار ہے. اور علم آپ نے دیکھے جی کتنے علم ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ. اور صدائیں آ رہی ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بے شک. تو اس سے مذہب کی صداقت ظاہر ہوتی ہے. اچھا آپ نے ایک بات اور نوٹ کی کہ آئسس کا خطرہ ہونے کے باوجود لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. اور الحمدللہ وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. جی یہ نیتیں ہیں, یہ ان لوگوں کی نیتیں جو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے باپ چلے گئے, مائیں چلی گئی, کسی کے حوالے کر دیے کہ تم دیکھنا ہم آتے ہیں 40 کر کے. بے شک. تو وہ بڑے مہمان نواز ہیں. بے شک. ان کی مہمان نوازی کی حد کوئی نہیں ہے. وہ بڑا مہمان نواز خاندان ہے, وہ بڑا مہمان نواز قبیلہ ہے. وہ ایسی مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ جو چیزیں یہاں پہ کوئی نہیں کھاتا وہاں اس کو وہ بھی مل رہی ہیں. بے شک. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 40 کہتے ہیں نا چہلم کو. جی. اور دیکھیں اگر بی بی سیدہ زینب عالیہ اس طرح سے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منا سکیں جس طرح سے ان کا دل تھا یا ان کو منانا چاہیے تھا, تو پھر دیکھیے کیا شان ہے اس چہلم کی. بے شک. اس شان کو دیکھیے. بالکل پوری دنیا سے لوگ کھچے آ رہے ہیں اور سٹکس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. خود چل بھی نہیں سکتے پھر بھی چلے ہوئے. جی ہاں الحمدللہ. میں نے خود بھی جب لائیو یہ جو چینلز ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے ضعیف ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہے. اور میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو صرف بیٹھ کر چل رہی تھی, اور نجف سے کربلا بہت دور ہے. 80 کلومیٹر. اور مطلب 80 کلومیٹر اس خاتون کی میں کہتی ہوں کہ ہمت کو سلام ہے کہ اس واقعی وہ جناب زینب کی خاص کنیزوں میں سے ہے کہ وہ مطلب کس طرح وہ چل رہی ہے بیٹھ کر. اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کو کہتے ہیں مولا کے صحیح چاہنے والے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال میری ایک بھانجی گئی ہوئی تھی ماشاءاللہ. تو 1 سال کی بیٹی چھوڑ گئی تھی یہاں, تو ملتان سے وہ گئی ہوئی تھی. اور وہ واپسی پہ آ کے اس نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک پانی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. جی. ہم واک کر رہے تھے, ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. جگہ جگہ پہ رکنے کی جگہ ہے, کھانے ہیں, چیزیں ہیں, آرام ہے. اب یہ دیکھیں ان لوگوں کا جذبہ. جی. دیکھیے کسی کے پاس تو مان ٹن ہوں گے اور کسی کے پاس نہیں بھی ہوں گے. اس نے بھی جوڑا ہوگا کہ جوڑو پورا سال 40 پہ ضرورت ہے. جی بے شک. اور ایک میں نے دیکھا تھا کہ ایک بنی اسد کی خاتون وہ صرف ایک تشت میں تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئی تھیں اور وہ زائرین کو دے رہی تھیں. کہنے کے لیے صرف تھوڑی سی کھجوریں, لیکن اس کی جو نیت ہے اور جو اس کا جذبہ ہے میں سمجھتی ہوں لاکھوں کروڑوں انسان پاؤنڈ ڈالر بھی اگر لٹا دے تب بھی وہ جذبہ نہیں آ سکتا. بالکل. ہر چیز کا دار و مدار تو اس کی نیت پہ ہے, کس نیت سے انہوں نے دیا ہے, کس نیت سے انہوں نے لا کے آگے رکھ دیا. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ جتنا تبرک مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ بٹتا ہے اتنا کسی کائنات میں کہیں نہیں بٹتا. جی کال لیجیے گا جی ہاں پلیز. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے دوبارہ جن کی بھی کال تھی آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں ہمارے شو میں. جتنا امام حسین کے نام پہ تبرک بٹتا ہے. اب یہ دیکھیں 2.25 مہینے جی گھر میں کچھ پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک. تبرک یہ تو معجزہ ہے مولا کا. معجزہ ہے امام علی. آپ یقین کریں کہ انسان ہم 1 ہفتہ آپ شاپنگ نہ کریں, زیادہ سے دوسرا ہفتہ نکل جائے گا, بالکل, لیکن 2 ہفتے کے بعد آپ کو شاپنگ کرنے کی ضرورت, گھر خالی نظر آئے گا, گھر خالی نظر آتا ہے. اور آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں, معجزات امام حسین ہیں اور برکت امام حسین ہے کہ گھروں میں راشن پڑا رہتا ہے اور آپ کو 2 مہینے نکل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر ایک جذبہ ہے, جی کوئی تھکتا نہیں. اب آپ دیکھیں نا, اپنا کوئی ڈیتھ ہو جائے 2-3 دنوں کے بعد بندہ کہتا ہے بس اب نہیں رویا جاتا. بے شک. اب نہیں, آنکھوں میں طاقت نہیں رہتی.
آنکھوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن دیکھیے 2.25 مہینے دل کھول کے روتا ہے بندہ. جی وہ جو ہے نا آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے اس طرح کے روتا ہے. اور پھر اس کے باوجود آنکھوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں. ماشاءاللہ جی بالکل. اور ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو مار سکتا ہے. اور وہ بھی سینے پہ انسان ذرا سا زور سے بھی کوئی مار دے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن مولا کا جذبہ امام حسین ہے کہ ان کی مودت میں انسان اپنے سینے پہ اتنی زور سے ہاتھ مارتا ہے اور تکلیف نہیں ہوتی. اور میرا سلام ہے ان ماؤں پہ جن کے بیٹے ماتمی ہیں, ماشاءاللہ بے شک, اور اس طرح سے ماتم کرتے ہیں جس طرح کرنا چاہیے. بے شک جس طرح اور کرنے کا سلام حق ہے ان ماؤں پہ جنہوں نے بیٹیاں ماتمی پیدا کی اور جنہوں نے مودت اہل بیت گھول گھول کے اپنے دودھ میں اپنے بچوں کو پلا دی. بے شک. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر سوچا جائے تو یہ جو کہتے ہیں نا حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے, نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لوگ راتوں کو بھی رو رہے ہیں, دنوں کو بھی رو رہے ہیں, اپنی ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں, اپنے کام بھی کر رہے ہیں, جو ہو سکتا ہے تبرک بھی بنا کے لا رہے ہیں. ابھی ہماری 404 امام بارگاہ میں چیلم کی مجلس تھی, تو چیلم کی شب کو کوئی کچھ لایا ہوا تھا, کوئی کچھ لایا ہوا تھا, تھوڑا تھوڑا جتنا کوئی بنا سکتا تھا. بے شک. تبرک لے کے لوگ پہنچے ہوئے تھے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس تبرک میں لذت کتنی ہے. بے شک. وہی چیز آپ گھر میں بنائیں وہ لذت نہیں ہوگی. وہی چیز آپ کو تبرک میں مل جائے. ہاں اس لیے نہیں ہم کہہ رہی میں کہ میں شیعہ ہوں. جی. میری نیبر ایک تھی پالش, جی. تو جو بھی نیاز ہمیں ملتی تھی نا ہم اس کو بھی دیتے تھے تھوڑی سی. تو ہم کہتے تھے یہ آپ بھی لے لیں, یہ بہت کہتی بڑی مزیدار ہے یہ, وہ بہت خوش ہوتی تھی. تو ابھی کچھ مجھے پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. ان دنوں میں ہی اس نے کہا کہ میں نے بہت ایسی چیزیں چھوڑ دی تھی کھانی پینی, اور اس کے بعد اب سنا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے. الحمدللہ. تو اندر جا کے بھی یہ تبرک اثر کرتا ہے, اندر بھی پاک کر دیتا ہے, دل کو بھی صاف کر دیتا ہے. مطلب آپ کی روح کی پاکیزگی کا بھی باعث بنتا ہے. بے شک روح کی پاکیزگی کا باعث ہے, اور ساری بیماریوں کا علاج ہے, چاہے وہ روحانی بیماری ہیں, چاہے وہ جسمانی بیماری ہیں, چاہے وہ جیسی بھی بیماریاں, ان کا بھی علاج اس ذکر میں موجود ہے. بے شک. اور ابھی دن رہ گئے ہیں بے نظیر کم. میں تو اپنے سامعین کو یہ مشورہ دوں گی کہ ابھی جو کم دن رہ گئے ان میں آپ امام حسین علیہ السلام کا جو ہے ماتم وہ بپا کیجئے گا, ان کی مجالس بپا کیجئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں یا حسین لبیک یا حسین اس کا ورد کیجئے گا, یا حسین کا ورد کیجئے گا, آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, آپ کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گی. الہی آمین. بے شک بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ جسم کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی پاک کر دیتا ہے اور پاک کرنے کا باعث ہے. اور ہمیں جو ہم حق ادا کرنا چاہیے وہ ہم کبھی نہیں حق ادا کر سکتے. 1400 سال گزر گئے, لوگوں کی اتنی مودت ہے, لوگ ننگے پیر جا رہے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں پھر بھی جو اجر رسالت ہے وہ ہم حق کب تا قیامت تک ادا نہیں کر سکیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بے شک. سرکار امام حسین علیہ السلام کا حق تو ہر کسی کو ادا کرنا چاہیے. بے شک. کسی ایک قوم کو نہیں, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک. اور محسن انسانیت ہیں, پوری انسانیت پہ احسان ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کا. ایک بات میں آپ سے کروں گی, آپ یہ سوچئے, اور میں ناظرین سے بھی کہوں گی کہ اس پہ غور کریں کہ یزید دین کے خلاف تھا, جی, اسلام کے خلاف تھا. اس کو کوئی بھی دین کی حد اس نے نہیں چھوڑی تھی, ہر حد کو عبور کر گیا تھا. جی. لیکن اس نے کوئی مسجد کیوں نہیں گرا دی؟ دین کو ختم کرنا تھا تو مسجدیں گرا دیتا. جی. مسجدیں گراتا, ساتھ کوئی ایسے لوگوں کو ختم کر دیتا. اس نے ایسا نہیں کیا. سوچئے اس نے کس پر ہاتھ ڈالا جو اصل دین تھا. بے شک. سرکار امام حسین علیہ السلام, اس کو پتہ تھا مسجدیں ختم کرنے سے دین نہیں ختم ہوگا. سرکار امام حسین کو پکڑو جو دین کے اصلی وارث ہیں. جی ہاں. اور ان پہ ہاتھ ڈالا. اور آپ یہ دیکھیے آج ایک بچہ پیاسا ہونا تو ساری دنیا میں شور مچ جاتا ہے. بے شک.
ابھی آپ نے دیکھا پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ جو ہوا، جتنے بچے وہاں شہید ہوئے، ان کی مائیں رو رہی ہیں، ہم لوگ سب ان کے غم میں شریک ہیں. تو ان کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں اور اتنے لوگ ان کے لیے کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ کربلا میں کتنے بچے تھے؟ 45 بچہ شب عاشور شہید ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کا. کیا ان کی یاد نہیں منانی چاہیے؟ بے شک لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مسجدیں ہیں وہ اسلام کا صحیح گھر ہیں. بے شک مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، آپ وہاں پر جا کر عبادات کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنا افضل ترین عمل ہے. لیکن جو صحیح راستہ دکھائے وہ امام حسین تھے. بہت خوبصورت بات کہی سسٹر شازی نے کہ یزید اگر چاہتا تو مسجدیں بھی گرا دیتا، لیکن اسے پتا تھا کہ اینٹ گارے سے بنی ہوئی مسجدیں اگر میں گرا بھی دوں گا تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا جب اصل دین ختم کر دوں گا. اسی لیے اس نے اسلام کے دل پہ ہاتھ ڈالا، اسی لیے اس نے نواس رسول کو قتل کر کے اسلام کو ختم کرنا چاہا. لیکن پروردگار عالم سب سے بڑا ترکیب گزار ہے، وہ سب سے بڑا رہنما ہے. اس نے چاہا اور دکھا دیا کہ یزید تو جس کو ختم کرنا چاہتا ہے میں اس کو روز قیامت تک ایسا قائم رکھوں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور جو تو ہے جو اس وقت بادشاہ بنا بیٹھا ہے تیری قبر کا نشان تک مٹ جائے گا. جی ناظرین، ابھی عزاداری امام حسین پہ آگے بھی بہت گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.